السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے تہجد کی نماز کے آداب۔ تہجد کی نماز پڑھتے وقت ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تہجد کی نماز اسلام میں نہایت اہمیت کی حامل ہے اور یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس نماز کو پڑھتے وقت کچھ مخصوص آداب اور اصول ہیں جن پر عمل کرنے سے انسان کی عبادت میں اخلاص اور خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے تہجد کی نماز کے آداب تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، اخلاص اور نیت کا خالص ہونا۔ تہجد کی نماز صرف اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ دل میں یہ نیت ہو کہ یہ نماز اللہ سے قربت اور مغفرت کے لیے ہے اور اس میں دنیاوی مقاصد شامل نہ ہو۔ اخلاص کے بغیر عبادت کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، تہجد کے وقت کا انتخاب۔ تہجد کا بہترین وقت رات کے آخری پہر میں ہے، یعنی جب ساری دنیا خاموش ہوتی ہے۔ اس وقت اٹھ کر عبادت کرنے سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ وقت اللہ کی خاص رحمت کے نزول کا ہوتا ہے۔ نمبر 3، اچھی تیاری اور وضو کرنا۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، کیونکہ وضو سے جسم اور روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ وضو کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اللہ کی پاکیزگی کی نشانی ہے۔ نمبر 4، خاموشی اور سکون کا ماحول بنانا۔ تہجد کا وقت رات کا ہوتا ہے، جب ماحول پرسکون ہوتا ہے۔ اس وقت خاموشی کے ساتھ یکسوئی سے نماز پڑھنا اللہ کے قریب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ نماز میں مکمل خاموشی اور دل کی یکسوئی کے ساتھ اللہ سے بات کرے۔ نمبر 5، تلاوت کا لمبا ہونا اور غور و فکر کرنا۔ تہجد کی نماز میں قرآن کی طویل تلاوت کا حکم ہے تاکہ دل کو اللہ کی عظمت اور قرآن کی تعلیمات کا احساس ہو۔ اس دوران ایسی صورتیں پڑھنی چاہیے جن کا معنی اور مطلب آپ کو معلوم ہو تاکہ آپ قرآن کی تعلیمات پر غور کر سکیں۔ نمبر 6، نوافل کی تعداد میں اضافہ کرنا۔ تہجد کی نماز کم از کم 2 رکعت سے شروع کی جا سکتی ہے، مگر زیادہ رکعت پڑھنا بھی مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے۔ بہتر ہے کہ اگر آپ زیادہ رکعت پڑھ سکیں تو 2 سے زیادہ کریں۔ نمبر 7، دعا اور استغفار کا وقت نکالنا۔ تہجد کے دوران دعا اور استغفار کی بہت اہمیت ہے۔ تہجد کے وقت میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، دعا کرے اور اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھے۔ اللہ کے حضور دعا کرنے کا یہ سب سے بہترین وقت ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالی اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 8، حضور قلب اور یکسوئی۔ تہجد کی نماز کے دوران اپنے دل و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں۔ دنیاوی خیالات اور دیگر مصروفیات کو اپنے ذہن سے نکال کر صرف اللہ کے حضور میں حاضر ہوں۔ یہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کا اہم پہلو ہے۔ نمبر 9، استقامت اور مستقل مزاجی۔ تہجد کی نماز میں استقامت بہت ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ پہلے دن آپ کے لیے یہ مشکل ہو، مگر مستقل مزاجی سے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، مگر اس میں باقاعدگی
اور مستقل مزاجی باعث برکت اور اللہ کی خاص رحمت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 10، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار۔ تہجد کی نماز میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب کے سامنے ہے اور وہ اس سے مدد طلب کر رہا ہے۔ نمبر 11، تہجد کے بعد کا ذکر اور دعا۔ تہجد کی نماز کے بعد کچھ دیر ذکر و اذکار اور دعا میں مشغول رہیے۔ یہ اللہ کے قریب ہونے کا وقت ہے اور اس میں اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 12، حسن ادب کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تہجد کی نماز کا وقت بہت خاص ہے، لہذا ادب اور احترام کے ساتھ نماز پڑھیے۔ اللہ کی طرف رجوع کا یہ وقت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور اس کے دل کو صاف اور روح کو پاک کر دیتا ہے۔ تہجد کے ان آداب کا خیال رکھنے سے نہ صرف نماز کی کیفیت میں بہتری آتی ہے بلکہ انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔